بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈ آن اور میں ہوں منیب فاروق۔ ایک جلسہ ہونا تھا جو کہ نہیں ہوا، جو کہ منسوخ نہیں ہوا بلکہ کچھ دنوں کے لیے اسے پوسٹ پون کیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی وہ قیادت جو کہ اس وقت باہر موجود ہے، آج انہوں نے صبح ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب کی جانب سے رات کو انہیں ایک پیغام موصول ہوا۔ وہ عمران خان صاحب سے صبح جا کر ملے، جس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے رات کو یہ رپورٹ ملی ہے جیل کے اندر کہ کچھ مذہبی جماعتیں ایک احتجاج کر رہی ہیں، وہ ریڈ زون کے اندر جا سکتی ہیں، لہٰذا اس سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، لہٰذا کسی بھی تصادم کی صورتحال سے بچنے کے لیے یہ جلسہ پوسٹ پون کیا جاتا ہے۔ اور یہ جلسہ اگلی تاریخ کا اعلان بھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کر دیا گیا کہ 8 ستمبر کو جلسے ہوں گے، کچھ چھوٹے شہروں میں جلسے کیے جائیں گے، 27 اگست کو لاہور میں جلسہ کیا جائے گا۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے اپنے ورکرز کو بھی اس حوالے سے منظم رہنے کے لیے کہا ہے، جبکہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ہیں وہ بڑے برہم نظر آئے۔ انہوں نے آج کا جلسہ منسوخ کرنے پر، جسے کہا جا رہا ہے منسوخ نہیں ہوا بلکہ اس کو کچھ دنوں کے لیے پوسٹ پون کیا گیا ہے، مؤخر کیا گیا ہے، اس کے حوالے سے جو کہا وہ بھی چھپائے نہیں چھپتا۔ دلچسپ امر یہ ہے جہاں پر سیکیورٹی اتنی ٹائٹ، جہاں پر حالات یہ ہیں کہ نئے نئے نیٹ ورک پکڑے جا رہے ہیں کہ یہ بھی اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کو فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا، وہ بھی اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کو فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا۔ وہاں عمران خان صاحب نے رات کو ایک میسج اعظم سواتی صاحب تک کیسے پہنچا دیا اور کتنی آسانی سے پہنچا دیا؟ یہ سوال اہم ہے اور اس کا جواب یقینی طور پر آنا چاہیے۔ اور یہ سوال کوئی اور نہیں، محترمہ علیمہ خان صاحبہ جو کہ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں، ان کی ایک آڈیو سامنے آتی ہے۔ اب یہ آڈیو ریکارڈ کی گئی ہے، لیک ہوئی ہے، فون ٹیپ ہوا ہے یا جو بھی ہوا ہے، جو سوال انہوں نے اس کے اندر اٹھایا ہے اس سوال اٹ سیلف غلط نہیں ہے۔ وہ کیا فرما رہی ہیں ذرا سنیے۔ کسی کا ارادہ ہی نہیں ہے اس کو باہر نکالنے کا عمران کا، یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں بھیجا ہے نا، انہوں نے دیکھا کہ لوگ ساری پاکستان سے اٹھ کے آ رہے ہیں اور جوش زیادہ ہے، انہوں نے اس وقت 7:30 بجے اعظم سواتی ملنے کیوں گیا؟ بس یہ ایک سوال ہے، کس نے بھیجا؟ اور تاکہ عمران کا جا کے کہو جی ہم ملتوی کریں، آپ کے نام پہ ہم نے ملتوی کرنا ہے۔ اور میں کئی دفعہ کہہ چکی ہوں کہ عمران خان سے پوچھ کیوں رہے ہیں جیل میں بیٹھے ہوئے؟ چیئرمین تو باہر بیٹھا ہوا ہے، فیصلے یہ خود کرتے ہیں جب دل کرتا ہے، اور جب یہ اس عمران خان کو نکالنے کی بات آتی تو عمران خان سے جا کے پوچھنے بیٹھ جاتے ہیں۔ صبح گئے کیوں اعظم سواتی؟ اجازت کیسے ملی؟ آپ سوال پوچھیں اپنی سوشل میڈیا پہ۔ اب یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ اور کس نے بھیجا؟ اسٹیبلشمنٹ نے پیغام بھیجا اور عمران خان صاحب کا نام لے کر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جلسہ ہم نے ملتوی کر دیا ہے۔ تو یہ کیسے کیوں ہو رہا ہے؟ اور یہ سوال پوچھنا جانا چاہیے۔ اس پورے معاملے میں تحریک انصاف کے اندر جو مس کمیونیکیشن تھی، یعنی کہ انفارمیشن کا فقدان تھا ایک دوسرے سے جو ہو رہا تھا، وہ اس قدر زیادہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات جناب شعیب شاہین صاحب جو کہ ایک سینئر ایڈوکیٹ بھی ہیں، آج صبح وہ ایک نیوز چینل کے مارننگ شو میں بات کر رہے تھے، تو جب ان سے باقاعدہ طور پر کہا گیا کہ جناب یہ جلسہ تو ملتوی ہو گیا ہے، تو انہوں نے کیا فرمایا ذرا سنیے۔ نیوز ہے، یہ ساری فیک نیوز ہے، یہ بالکل غلط ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، یہ اس طرح کی کل سے یہ خبریں پھیلا رہے ہیں، ہر حال میں جلسہ ہوگا۔ اب ان تمام موضوعات کے اوپر موضوع تو خیر ایک ہی ہے، ان تمام گروں کو سلجھانے کی ہم کوشش کرتے ہیں، ان گروں کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں جناب ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، ممبر قومی اسمبلی ہیں، سابق وزیر ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق ہے، اپنے حلقے کو سمجھتے ہیں، اسلام آباد کو سمجھتے ہیں، پورے پنڈی اسلام آباد کو سمجھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ جناب ندیم قریشی صاحب دیرینہ کارکن ہیں، رہنما ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ممبر پنجاب اسمبلی ہیں، نہایت مشکل حالات میں پھر دوبارہ الیکشن جیت کر آئے ہیں، بہت شکریہ آپ کا بھی قریشی صاحب۔ جناب اطہر کاظمی صاحب ملک کے نامور صحافی ہیں، اپنا بڑا زبردست پروگرام کرتے ہیں سنو نیوز پہ، بہت شکریہ اطہر کاظمی صاحب آپ کا بھی۔ چودھری صاحب میں آپ سے پہلے آغاز کروں گا۔ چودھری صاحب آپ تو حلقے کی سیاست کرتے ہیں، جلسوں کو بھی سمجھتے ہیں، جلسہ جلوس یہ آپ کے لیے کوئی بڑا ایشو نہیں ہے، وہ آپ لوگ اتنے انٹالرنٹ ہو گئے ہیں کہ کبھی کوئی ایک جلسے کا NOC آتا ہے، کبھی عدالت دلواتی ہے، آپ پھر واپس کروا دیتے ہیں کہ جی اب یہ حالات خراب ہو گئے، اب وہ ہو گئے۔ تو چلیں یہ تو جو ہونا تھا ہو گیا، آگے جلسے کی تو اجازت ہوگی نا، 8 ستمبر کا انہوں نے کہہ دیا، بلکہ اس سے بھی پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے لیڈران بھی جیل میں رہے ہیں، سارے رہے ہیں، چودھری صاحب یہ صبح 7:30 بجے عمران خان صاحب سے ملاقات، ویسے تو سب کو بہت اعتراض ہوتا ہے کہ خان صاحب سے ملاقات فلانے نے کیوں کر لی، فلانے نے کیوں کر لی، روز اتنے لوگ ملتے ہیں۔ اعظم سواتی صاحب کہہ رہے ہیں مجھے رات کو پیغام ملا، میں صبح 7:30 بجے وہ جیل پہنچ گئے، اور یہی سوال عمران خان صاحب کی ہمشیرہ صاحبہ کا بھی ہے، تو کسی نے پیغام پہنچایا ان تک یا بس ایویں پہنچ گیا خان صاحب کا پیغام؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ منیر فاروق صاحب, اور آپ سے ہماری ایز اے سیاسی کارکن اور آپ بحیثیت ایک سینئر جرنلسٹ بڑا پرانی ایک رفاقت ہے, اور آپ سے ذاتی حیثیت میں بھی بہت ایک بھائیوں والا تعلق ہے. بالکل ہے. اور آج اس آپ کے نئے چینل پہ پہلی دفعہ آپ کے پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں, تو ہماری بہت ساری خواہشات ہیں. بہت شکریہ آپ کے لیے بھی اور آپ کے چینل کے لیے بھی بہت شکریہ. اور جو آپ نے سوال کیا ہے, دیکھیں دو اس کے حصے ہیں. سب سے پہلی بات تو آپ نے کہا کہ پیغام جو ہے وہ جیل سے کیسے پہنچایا گیا اور اتنی جلدی. تو میں اس پہ شاید کوئی بہت اچھے انداز سے تو روشنی نہ ڈال سکوں, لیکن کم از کم ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ جیل میں ظاہر ہے جو جیل انتظامیہ ہے اور دائیں بائیں جو لوگ ہیں وہ ظاہر ہے انسان ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کے ذریعے اگر کسی جگہ کے اوپر کوئی ایمرجنسی میسج کوئی بھی شخص اگر دینا چاہے, جو جیل میں قیدی کی حیثیت سے, اور عمران خان صاحب ظاہر ہے ایک اہم قیدی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. فارمر پرائم منسٹر ہیں, ایک جماعت کے جو ہے وہ بانی چیئرمین ہیں. تو اگر انہوں نے کوئی اس طرح کا ایمرجنسی پیغام دینے کی بات کی ہوگی تو وہ کنوے کیا جا سکتا ہے, کوئی ناممکن بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات جو آپ نے جلسے کی بات کی کہ پہلے آپ نے NOC دیا پھر کینسل کیا, میں تقریباً اس سارے عمل کو بالکل بینگ ریپرزینٹیٹیو آف دا پارٹی فرام اسلام آباد جی میں اس کو جانتا بھی ہوں اور پارشلی اس کا حصہ بھی رہا ہوں. ٹھیک ہے. دیکھیں انتظامیہ اسلام آباد کی وہی ہے جس نے NOC دیا, کوئی اسلام آباد کی انتظامیہ چینج نہیں ہوئی کہ نئی انتظامیہ کے آنے سے کوئی خیالات میں تبدیلی آ گئی ہے. جس وقت ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے یہ اجازت نامہ دیا تھا جلسے کا, اس وقت بڑے پرامن حالات تھے اسلام آباد میں. لیکن آج اگر آپ اسلام آباد کی صورتحال اور پوری ٹی وی چینلز کے ذریعے آپ نے دیکھی ہوگی, پورے ملک نے نہیں پوری دنیا نے دیکھی کہ اسلام آباد آج ایک بہت آپ یہ کہیں کہ ایمرجنسی کی کیفیت سے گزر رہا تھا. بالکل ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ایک بہت اہم کیس کی سماعت بھی ہو رہی تھی. اس کے علاوہ کچھ مذہبی جماعتوں انکلوڈنگ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت JUI نے بڑے پیمانے کے اوپر احتجاج کی بھی کال دی ہوئی تھی پورے ملک میں بھی, اور خاص طور پہ پنڈی اور اسلام آباد میں. تو یہ کہیں کہ یہاں پہ ایک ریڈ الرٹ کی کیفیت تھی. اور ظاہر ہے جس جگہ سپریم کورٹ ہے اس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ڈپلومیٹک ایریا ہے اور دنیا بھر کی تمام ایمبیسیز وہاں پہ موجود ہیں, ایمبیسڈر یہاں پہ ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہاں پہ کوئی اگر ذرا سی بھی حالات آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں تو پوری دنیا میں بٹ جو صاحب ایک سوال ہے, ایک سوال ہے, میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. اگر یہ آپ فرما لیں کہ آپ تو پنڈی اسلام آباد کے پورا جغرافیہ کو سمجھتے ہیں نا, ترنول کدھر, ریڈ زون کدھر, یہ بھی سوال تحریک انصاف کے لوگ کرتے رہے کہ بھائی وہ جلسہ کہاں ہونا ہے اور وہاں جلسے کے بعد کون سا کچھ کیا ہو جائے گا جلسے کے بعد. دوسرا جو تاثر اس سے ڈیولپ ہوا ہے نا وہ یہ کہ آپ لوگ بالکل ڈرے ہوئے ہیں تحریک انصاف سے کہ آپ ایک جلسہ بھی برداشت نہیں کر سکتے. بات یہ ہے کہ آپ کا یہ سوال بڑا ریلیونٹ ہے, لیکن اس کا جواب جو ہے وہ بہت سمپل ہے. وہ یہ ہے کہ ہماری جو اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی جس کو ہیڈ چیف کمشنر کرتے ہیں جی, اس میں جب یہ تمام رپورٹس کو جمع کیا گیا تو اس بات کا مکمل خدشہ تھا کہ اگر اسلام آباد میں آج کے دن کسی بھی مقام پہ اگر آپ ترنول سے براہ راست ہماری جو مین شاہراہ جسے شاہراہ کشمیر اور اب سری نگر ہائی وے کہتے ہیں جی, جو کہ 8 لین کی ایک روڈ ہے, سگنل فری ہے, اگر وہاں سے آیا جائے تو یہ 20 سے 25 منٹ کا سفر ہے ترنول سے سپریم کورٹ تک یا ریڈ زون تک. ٹھیک ہے. تو یہ اس بات کا خدشہ موجود تھا کہ اگر ایک اتنے بڑے اجتماع کو جو ہزاروں کی تعداد میں ایکسپیکٹڈ تھا, اگر وہ جمع ہوتا اور اس کے بعد اگر وہ کہیں موو کرتا یا کسی طرح کی کوئی اور وائلنس کی شکل اختیار کی جاتی تو آج اسلام آباد میں حالات چلے مان لیا آپ کہتے ہیں پریکاشن کے لیے گورنمنٹ نے پریکاشن لیے, الرٹس اور تھریٹس تھے, ٹھیک ہے, وہ بھی کچھ سیکیورٹی کے تھریٹس تھے, ان کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے. تو یہ تمام ایسے عوامل تھے جس کی وجہ سے چیف کمشنر صاحب نے ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس رپورٹ کی اگلا جلسہ جوئی صاحب, اگلے جلسے میں تو کوئی ایشو نہیں ہوگا. جوئی صاحب یہ تو بتا دیں کینسل کیا, اگلا جلسہ تو کرنے دیں گے نا 8 سپتمبر کو, انہوں نے اگلے جلسے کی ڈیٹ دے دی ہے. دیکھیں ضرور کریں, یہ پاکستان تحریک انصاف سمیت ہر سیاسی جماعت کا ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, ٹھیک ہے جی, جسے ہم تسلیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. صرف 2 باتیں جو ہیں وہ میں گوش گزار ضرور کروں گا. ایک, میں ہمیشہ اسلام آباد کے جو شہری ہیں ان کے بھی کانسٹیٹیوشنل رائٹس کی بات کرتا ہوں, ٹھیک ہے, کہ کسی بھی جماعت کو یا گروہ کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اپنا احتجاج کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ استعمال کر کے اسلام آباد کے ریزیڈنٹس کا جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں, دفتر جانا, بازار جانا, اپنا روزگار کمانے کے لیے جانا, یہ ان کے حقوق ہیں, انہیں سلب نہ کیا جائے, نمبر 1. نمبر 2, جب آپ کال دیتے ہیں اور آپ کے چیف منسٹر KP کہتے ہیں کہ جناب ہم اسلام آباد پہ یلغار کریں گے, اسلام آباد پہ ہم قبضہ کر لیں گے, اسلام آباد پہ جناب ہم اٹیک کریں گے,
تو اس طرح کے بیانات کے بعد تو یقیناً ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ حرکت میں آتی ہے، اور ٹھیک ہے، اسلام آباد کی شہریوں کی، اسلام آباد کیپٹل ہے اس کی، مطلب آپ کہتے ہیں جلسہ کرنے آئے یہ الغار کرنے نہ آئے، ٹھیک ہے، یہ صورتحال کریٹ نہ کریں، ٹھیک ہے، یہ صورتحال کریٹ نہ کریں، آئیں جلسہ کریں، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا قریشی صاحب، بات یہ ہے کہ آپ کی جماعت یا آپ کے لیڈر زیر اعتاب ہیں، عمران خان صاحب جیل میں ہیں، پابند سلاسل ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ آج آپ کا ورکر آپ سے بھی ناراض ہیں، آپ بھی ہلکے کی سیاست کرتے ہیں، آپ نے بھرگڑا بھی کھایا ہے، جیسے میں نے چوہدری صاحب کو کہا آپ لوگ جو ہلکے کی سیاست کرتے ہیں آپ کو ورکر کی بھی پلس پتہ ہوتی ہے، آپ کا ورکر بڑا غصے میں ہے آج، کیا ورکر کا غصہ جائز ہے کہ جی موت معذرت کے ساتھ کہ آپ کے لیڈران جو باہر ہیں یہ بالکل کمزور ہیں، ان سے فیصلہ نہیں ہوتا، یہ دبک جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، یا یہ ٹھیک فیصلہ تھا آپ کی نظر میں بھی بحیثیت ایک ممبر پنجاب اسمبلی، بحیثیت ایک دیرینہ کارکن تحریک انصاف کے، کہ ٹھیک کیا آج کوئی بات نہیں جلسہ آگے ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منیب صاحب بہت شکریہ آپ کا، اور میں بھی آپ کے لیے بڑے نیک جذبات کا اظہار کروں گا۔ بہت شکریہ، پہلا پروگرام ہے آپ کے نئے چینل پر، جی اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی ٹیم کو اس ملک میں حقیقی معنوں میں لوگوں کا ترجمان بنائے۔ دیکھیں میں آپ سے گزارش کر دوں، پاکستان تحریک انصاف ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کے ساتھ جو کچھ پچھلے 2-2.5 سال میں بالخصوص سلوک موجودہ حکمرانوں نے، بھلے ان کی بی ٹیم کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی صورت میں شامل تھی، اور آج یہ خود موجود ہے، جو سلوک انہوں نے روا رکھا اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی۔ ٹھیک ہے، میں بڑا حیران اس بات پر ہوں کہ بجائے ہم اس بات پر ڈیبیٹ کریں کہ ہائی کورٹ آف اسلام آباد آرڈر کرتا ہے، جلسے کی اجازت دیتا ہے، جی اور کمشنر اسلام آباد اس این او سی کو ایک دن پہلے کینسل کر دیتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے مختلف وضاحتیں دی۔ جی میں حیران اس بات پر ہوں کہ عدالتی توہین پر پروگرام کرنے کی بجائے اور یہ سوچنے کی بجائے کہ حکمرانوں نے پاکستان کی عدلیہ کو کس طرح سے بے توقیر کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، ہم تحریک انصاف کے انٹرنل میٹرز کو ڈسکس اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں مزید افسردگی ہو، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ تحریک انصاف کی جتنی لیڈرشپ باہر ہے وہ سب اپنے کاز کے ساتھ بھی، اپنے لیڈر کے ساتھ بھی مخلص ہیں، لیکن آج کا فیصلہ، میں چونکہ ملتان سے ہوں، آپ کے علم میں خود اسلام آباد موجود ہوں، جی جو کچھ کل کریک ڈاؤن ہوا پورے پنجاب میں، مطلب پنجاب کی وہ پولیس جس کے ذمے ہونا چاہیے کہ وہ اسٹریٹ کرمنلز کو پکڑے، وہ دہشت گردوں کو پکڑے، وہ چار دیواری کی حفاظت کرے، وہ لوگوں کو سکون دے، وہ ساری پولیس پنجاب کی سب سے اچھی پولیس تھی پاکستان میں، نسبتاً سب سے اچھی پولیس پنجاب پولیس تھی، جس کو پولیٹیسائز جتنا اس گورنمنٹ نے کیا اس کی مثال بازی میں نہیں ملتی۔ کریک ڈاؤن تھا، ورکرز کے گھروں میں گھسا گیا، لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اور اسلام آباد کی صورت میں نے خود دیکھی ہے، میں پچھلے 35 منٹ لگے ہیں مجھے آپ کے اسٹوڈیوز پہنچنے میں، مطلب یہ ہمارا کیپٹل ہے، فیس ہے پاکستان کا۔ بٹ قریشی صاحب آپ نے جلسہ جو ملتوی ہوا ہے، قریشی صاحب جلسہ ملتوی ہوا ہے، صبح جو سواتی صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کے پیغام کی وجہ سے، آپ کا ورکر اس کو بھی تو بتایا ہے نا، سواتی صاحب نے، ساروں کو پتا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے حکم پر جلسہ ملتوی ہوا ہے، کیونکہ ان کو بھی لگ رہا تھا کہ کچھ سیاسی کچھ مذہبی جماعتیں اس پر ایک سینسٹیو معاملہ ہے اس پر احتجاج کر رہی تھیں، آج معاملہ سپریم کورٹ میں بھی گیا، فیصلے کے اندر پیراگراف حذف کرائے، نیا حکم نامہ آ گیا، تو ایسا نہیں ہے کہ وداؤٹ اینی ریزن کنسرن تھا، کنسرن تو تھا، بٹ آپ کا ورکر یہ نہیں سمجھتا، آپ کو لگتا ہے آپ کا ورکر درست غصے میں ہے کہ یار یہ ملتوی نہیں ہونا چاہیے تھا، جو آپ کی بات ہے کریک ڈاؤن والی وہ ٹھیک ہے آپ بالکل کریں، لیکن کیا آپ نے کریک ڈاؤن کی وجہ سے جلسہ ملتوی کیا ہے یا آپ ایگری کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک وجہ سے جس سے جلسہ ملتوی کیا ہے؟ دیکھیں منیب، اب تو اس کریک ڈاؤن کے ہم عادی ہو گئے ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہم اس ملک میں رول آف لا کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں، یہ وقت گزر جاتے ہیں، آج کا جو دن ہے اس نے ماضی بننا ہے، مستقبل نے آنا ہے، ہمارا نام کاسا لیسوں کی بجائے ان لوگوں میں لکھا جائے گا جنہوں نے اس ملک میں رول آف لا کے لیے اسٹرگل کی، میں بھی ہم جلد کامیاب ہوں دیر سے ہوں، ہونا یہی ہے، یہی نعرے میں نے میاں نواز، میں پولیٹیکل ورکر ہوں، میں نے یہی نعرے نواز شریف صاحب کے منہ سے سنے، میں نے یہی باتیں بے نظیر بھٹو صاحبہ کے منہ سے سنی، آج ہم اپنی آنکھوں سے منظر دیکھ رہے ہیں، وہ لوگ جو ڈیموکریسی کے نام پر آج پاکستان کے حکمران ہیں وہ ڈیموکریٹک مزاج کے ہیں ہی نہیں، وہ چاہتے یہ ہیں کہ صرف ان کا حکم چلے، ان کا جبر چلے اور لوگوں سے ان کی رائٹ چھین لی جائے۔ میں آپ کو عرض کر دوں، میں خود اس بات کا قائل ہوں کہ ہمیں قانون اور آئین کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا۔ جہاں تک اعظم سواتی صاحب کی بات آپ نے کی، وہ صبح 7:30 بجے یقیناً اڈیالہ گئے ہوں گے، لیکن ایسا پاسبل نہیں ہے۔ طارق بھائی میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، میری پہلی ملاقات ہے ان سے، انہوں نے بھی کہا جی کسی کے ذریعے پیغام پہنچا ہوگا، یہ لگتا ہے کہ جیل کے کسی اور 4-5 لوگوں پہ FIR کروائیں گے، کوئی پیغام نہیں پہنچا ہوگا، ان کی باقاعدہ ملاقات ہوئی ہوگی، ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ 7:30 بجے جیل میں چلے گئے، اور پتہ نہیں گئے بھی کہ نہیں، یہ بھی نہیں پتا۔
نہیں یہ پرچہ تو سواتی صاحب پہ ہوتا ہے. دیکھیں ایک جملہ جی ایک جملہ صرف. ہم آج بھی چاہتے ہیں عام پولیٹیکل ورکر، پاکستان کا عام شہری، اسلام آباد کا شہری، پاکستان کا شہری، کے پی، پنجاب، سندھ، بلوچستان کا عام شہری تکلیف میں نہ آئے. ٹھیک ہے، بالکل آئے. میں چاہتا ہوں، میں مذمت کرتا ہوں اور سوال کرتا ہوں پنجاب گورنمنٹ سے کہ آپ نے جو لاہور کے پریزیڈنٹ شیخ امتیاز ہمارے رکن صوبائی اسمبلی ان کو جو گرفتار کیا وہ ایجیٹیشن یہ چوائس صاحب جواب دیں گے نا، حکومت ان کی ہے پنجاب ہمارے لیے اس ملک کو یہ چوائس صاحب جواب دیں گے نا. انہوں نے ہمارے لیے اس ملک کو نو گو ایریا بنا دیا ہے. بس ٹھیک ہے، ہم یہاں موو نہیں کر سکتے. ہمیں انہوں نے تیسرے درجے کا شہری قرار دیا. لیکن پاکستان کی عوام باخبر. آج میں یقین کریں، آج تحریک انصاف کی جیت کا دن ہے. جلسہ نہیں ہوا لیکن حکومت کی بدحواسیاں پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پورا حکومت کی بدحواسیاں. چلے ذرا مجھے اس کو تھوڑا آگے بڑھانے دیں جوکری صاحب. میں ذرا آتا قاضی صاحب، حکومت بدحواس ہے، حکومت کمزور ہے، حکومت گھبرا گئی ہے تحریک انصاف کے اس جلسے سے، یا آپ چوئی صاحب کی بات پر ایگری کریں گے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، جب کے پی کے سی ایم کہیں گے کہ ہم یلغار کر دیں گے اسلام آباد پہ اور چڑھ دوڑیں گے، جو اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، تو کیا یہ درست فیصلہ تھا؟ اب آپ دو تین چیزیں، اور جو قریشی صاحب نے بھی ابھی کہا کہ جی صبح اتنے بڑے ملنا تو عام طور پر تو ناممکن نظر آتا ہے. آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال ہے کہ بھی رات کو پیغام مل گیا، صبح وہ 7:30 جیل چلے گئے، یہ کوئی کہتے ہیں نا اٹس ٹو ہارڈ ٹو بلیو آل دس. جی یہ تو لگتا ہے کوئی نیا نیٹ ورک بنا لیا ہے عمران خان صاحب نے جیل میں، جو اتنی رات کو پیغام پہنچا دیتا ہے اور صبح صبح ملاقات بھی کروا دیتا ہے. تو امید ہے کہ حکومت جلد اس نیٹ ورک کو توڑے گی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت ایشو یہ ہے کہ یہ جو جلسہ، اگر جلسہ ہوتا تو ترنول میں منیب صاحب جلسہ ہونا تھا، اس میں جتنے بھی لوگ آنے تھے، میڈیا نے اس کو لائیو کوریج بھی نہیں دکھانی تھی، میڈیا نے اس کو دکھانا بھی نہیں تھا. جس طرح سوابی میں جلسہ ہوا، میڈیا نے اس کی کوئی کوریج نہیں کی اور بات آئی گئی ہو جانی تھی. لیکن گزشتہ ایک ہفتے سے ہم اس جلسے کی بات کر رہے ہیں اور آنے والے اگلے 2 ہفتوں تک ہم اس جلسے کی بات کرتے رہیں گے. اور جگہ جگہ جس طرح سڑکیں بلاک کی گئیں، موٹر ویز کو بلاک کیا گیا، اس کی وجہ سے وہ ویسے ایک بہت بڑی خبر بن گئی. اور وہ جو ہائی لائٹ کرنا چاہتی تھی تحریک انصاف، وہ چیزیں کافی حد تک ہائی لائٹ ہو گئیں. یہ تو اس کی ایک سائیڈ ہے. دوسری اس کی سائیڈ یہ ہے کہ جہاں پہ ترنول میں جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا، وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ اس ہفتے کے دوران 2 دفعہ مخصوص جو لوگ ہیں وہ ریڈ زون کے قریب آئے، انہوں نے ایک طرح سے احتجاج بھی کیا، سپریم کورٹ کے خلاف احتجاج کیا. ان کے خلاف اس طرح ہمیں کوئی ایکشن نظر نہیں آیا. ایک یہ سائیڈ بھی ہے. تیسری سائیڈ پھر اس کی تحریک انصاف کی اپنی سائیڈ ہے. اب یہ جلسہ ہوگا، این او سی کینسل ہو جائے گا، اس کے باوجود ہوگا. یہ آپ تو نہیں کہتے تھے، نہ ہی چودھری صاحب کہتے تھے، نہ میں کہتا تھا. یہ تو تحریک انصاف کی قیادت کہتی تھی کہ ہم سر پہ کفن باندھ کے آئیں گے. علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں، انہوں نے جو ڈائلاگ بولا تھا اور کہا تھا کہ جی ہر حالت میں ہم جلسے میں آئیں گے. پھر آج بھی وہ ادھر سے نکلے اور انہوں نے وہ سر کے اوپر سفید کپڑا باندھا ہوا تھا اور پھر وہ انہوں نے یہ بھی بتایا میڈیا کو یہ بھی بتایا کہ یہ کفن ہے. اور مطلب پورا انہوں نے وہ ماحول بنایا ہوا تھا. تو میرے خیال میں اگر وہ اپنی پولیس کو ہی کہہ دیتے کہ بھائی 2-4 آنسو گیس کے گولے پھینک دو تاکہ ماحول بن جائے نا، کہ پتہ چل جائے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں یہ وہ فرسٹریشن ہے جو پاکستان تحریک انصاف کا جو ورکر ہے وہ یقیناً فرسٹریٹڈ ہوگا کہ اتنی دور سے وہ لوگ آتے ہیں. اطہر صاحب، آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ انتظامیہ کے دباؤ میں آ گئی ہے تحریک انصاف؟ گنڈا پور صاحب کو آپ بھی جانتے ہیں، مطلب سارے جانتے ہیں ماشاءاللہ، وہ جو جب وہ للکارتے ہیں، کیا ان کو کوئی ایکسٹرن میسج پہنچایا گیا ہے کہیں سے، مطلب ان آل پروبیبلٹی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، کہ بھائی آج جلسہ آپ نے نہیں کرنا، اور وہ سارے معذرت کے ساتھ جھاگ کی طرح بیٹھ گئے ہیں، یا واقعی سب نے بلیو کیا ہے کہ اتنا سینسٹیو ٹاپک تھا، اتنا سینسٹیو ایشو تھا کہ آج ہمارا جلسہ کرنا بنتا نہیں تھا؟ دیکھیں جی، میرے خیال میں جو میسج تھا وہ علی امین صاحب نے اعظم سواتی صاحب کو دیا. اعظم سواتی صاحب پشاور میں ہی تھے اور ان کو وہاں سے بھیجا گیا. تو یہ علی امین صاحب کو پتا ہوگا. عمران خان، آئی ڈونٹ تھنک کہ عمران خان نے رات کو کسی کو بھی میسج بھیجا. اور آج جن کی ملاقات ہوئی ہے سینیٹر ہمایوں محمد صاحب کی اور انور قاضی صاحب کی، میری سینیٹر ہمایوں محمد سے گفتگو ہوئی، انہوں نے کہا کہ عمران خان ویزیبلی اپسیٹ تھے اس سارے معاملے پہ. تو پتہ نہیں ان کو آ کے کیا بتایا گیا ہے کہ کیا قیامت آ جائے گی اگر جلسہ ہوا. تو علی امین واز ڈیفینیٹلی آن بورڈ. جو بھی پیغام آیا ہے وہ علی امین کے تھرو آیا ہے. اور پر اس کے باوجود علی امین صاحب نے
نے جو ٹک ٹاک کے اوپر ان کی آڈینس ہے ان کے لیے علی امین نے بڑا مواد کر دیا, بڑی باتیں کر دی, تو ٹک ٹاک پہ علی امین کی بلے بلے ہے, گراؤنڈ پہ جو سچویشن ہے وہ آپ کے بھی سامنے. مطلب آپ کو لگتا ہے کہ یہ تحریک انصاف کے ورکر کی جو پرابلم ہے وہ مطلب اگر ان کا غصہ ہے وہ فرسٹریشن جینوئن ہے, بٹ ایک سوال جو ہم بریک کے بعد میں اٹھانا چاہوں گا فوری طور پر آتے ہیں, اور وہ جواب آپ حکومت سے دینا کہ یہ ٹھیک سے جلوس کرنا سیاسی جماعت کا جب آپ خود کہہ رہے ہیں حق ہے, تو یہ گرفتاریاں کاہے کے لیے, یہ ریڈ کاہے کے لیے؟ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. چوہدری صاحب, یہ گرفتاریاں, یہ ریڈ, ایک طرف آپ کہتے ہیں نہیں جمہوری حق ہے ہر سیاسی جماعت کا, یہ جمہوری حق تحریک انصاف کی طرف آتے ہوئے ذرا کمزور پڑ جاتا ہے. تو چوہدری صاحب اب آپ نے بھی دیکھیں اپوزیشن بھی برداشت کی, بڑے رگڑے کھائے ہیں, پر یہ گرفتاریاں کیوں کرتی ہے آپ کی پنجاب حکومت؟ اور پتہ لگے تحریک انصاف نے ایک جلسہ اناؤنس کر دیا ہے, کبھی آپ دفعہ 144 لگا دیتے ہیں, کبھی بھی پنجاب میں بائی دا وے لگی ہوئی ہے, پتہ نہیں 27 کو انہوں نے کہا لاہور میں جلسہ کرنا ہے, شاید ایکسٹینڈ کر دیں گے اس کو. تو یہ کام پھر یہ جمہوری معذرت کے ساتھ جمہوری اصولوں کا تو قتل آپ خود بڑے شوق سے کرتے ہیں. منیب صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ ملک میں جو ایک پولیٹیکل کلچر ہے میں اس کے حق میں ہوں, اور اسے رہنا چاہیے. جو ایک سیاسی فضا ہے وہ ملک میں چلنی چاہیے, اور اسی سے آگے کارکن پیدا ہوتے ہیں, کارکنان کے بعد تھوڑا اوپر لوگ ایلیویٹ ہوتے ہیں, کوئی لوکل باڈیز میں آتا ہے وہاں سے لوگ اوپر ایلیویٹ ہوتے ہیں, پروونشل اسمبلی یا نیشنل اسمبلی. یہ ایک سلسلہ ہے جو ملک میں رواں دواں رہے تو ملک کی جو جمہوری اقدار ہیں اور جمہوری فضا وہ چلتی رہتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں سیاست کے نام کے اوپر اب ایک ایسی فضا بنتی جا رہی ہے. اب میں بلیم گیم میں نہیں جاؤں گا, ندیم صاحب میرے بھائی پہلی دفعہ ہم ساتھ پروگرام میں بیٹھے ہیں, میں بلیم گیم میں نہیں جاؤں گا کہ اس میں کس کا کتنا قصور ہے, لیکن اب معذرت سے سیاست میں سیاسی اختلاف جو ہے وہ ذاتی دشمنی میں بدلتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, میں بریک میں ابھی نے بتا رہا تھا کہ میں نے 2002 میں قومی اسمبلی کا پہلا الیکشن لڑا, اور 2008 میں پہلی دفعہ میں نے منتخب ہوا ہے اسلام آباد سے. جی ہمارے جو سیاسی مخالفین اگر ہم محفل میں دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپس میں دوست ہیں, اور ہیں بھی. ٹھیک ہے, ایک دوسرے کی غمی خوشی میں شرکت کرنا, ایک دوسرے کی رواداری, حیاداری, وزاداری, یہ وہ اصول تھے جو ہمیشہ رہے ہیں اپنے مد مقابل امیدواروں کے خلاف بھی, اور دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے کارکنان کے لیے بھی, اور کارکنان کے بھی اسی طرح کے تعلقات, اور لیڈرشپ کی بھی مخالفت. لیکن ایک حد تک کچھ ایسے ضرور ماحول رہا جس میں ہماری ٹاپ لیڈرشپ کی, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, ان میں ایک تلخی رہی, کچھ اس میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی رہی. لیکن جب اس سے سبق سیکھا تو پھر چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا, اور ہم نے یہ کہا کہ وہی بات ہے کہ سیاست کو سیاسی حدود کے اندر رہ کے لڑنا ہے, اس کو ہم نے ذاتی دشمنی نہیں بنانی اور سیاسی انتقام کا نشانہ ایک دوسرے کو نہیں بنانا. لیکن اب جو ہے وہ کیفیت آپ کو نظر نہیں آ رہی, اور کوئی پتہ نہیں چلتا ہے. جیسے کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بیان کیا ہے کہ ایک پولیٹیکل کلچر ایک دم ایک وائلنٹ کلچر یا وائلنٹ سچویشن میں کیسے تبدیل ہو جائے. اب یہاں پہ اسلام آباد میں جو پاکستان تحریک انصاف کی مختلف موقعوں کے اوپر پیشیاں ہوئی, عمران خان صاحب کی احتساب کورٹ میں ہوئی, ہائی کورٹ میں ہوئی, دیکھیں وہ مناظر بھی کسی کو بھولے نہیں ہیں. پولیس کی گاڑیاں جلیں, پولیس والوں کے سر پھٹے, ہائی کورٹ کے گیٹ ٹوٹے, کھڑکیاں ٹوٹیں. بچوئی صاحب بہت کچھ پیچھے بھی چلا گیا نا, بہت. بچوئی صاحب اب آپ اسے ذاتی معذرت کے ساتھ اب آپ اسے ذاتی دشمنی کے, میں آپ سے اگری کرتا ہوں, لیکن جب آپ ایک جلسے میں محض شرکت کے کبھی یہ نکل آئیں گے اور انہوں نے جلسے میں جانا ہے, کوئی انتشار تو چلے اور بات ہوتی ہے, آپ لوگوں کو اریسٹ کس چکر میں کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ اگر یہ بات عمل کر لوں تو بات واضح ہو جائے گی. میں نے آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ انفارچونیٹلی ملک کی جو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے اس میں ہیٹریڈ اور وائلنس, تشدد, یہ بہت زیادہ آ گیا ہے. ٹھیک ہے, میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ میں کسی کو بلیم نہیں کرتا کہ کس نے کیا کیا, یہ عوام فیصلہ کرے, لیکن یہ زیادہ آ گیا ہے. پولیٹیکل ڈیوائیڈ کے نام کے اوپر اب ورکرز کی حد تک ایک دوسرے میں عدم برداشت کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے. سوشل میڈیا میں تنقید 10% ہوتی ہے, 10% ہوتی ہے, 90% گالم گلوچ ہے. ٹھیک ہے, اور ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنے ہیں. تو یہ تھوڑی سی بات لمبی ہو گئی, لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر جب آپ اس طرح کا کوئی اجتماع, اس طرح کا کوئی احتجاج, اس طرح کا کوئی جلسہ, کوئی جلوس, تو انتظامیہ, میں اسے کیا لفظ استعمال کر سکتا ہوں, حفظ ما تقدم آپ کہیں,
آپ اس کو وہ اقدامات جو شاید نارمل حالات جو میں نے ماضی میں بیان کیے نہایت معذرت کے ساتھ چوہے صاحب چوہے صاحب میں اس لیے کہوں گا، دیکھیے آپ کا احترام اپنی جگہ آپ جو بات کریں، لیکن میں بصد احترام میرا اس سے واضح اختلاف ہے۔ حفظ ما تقدم آپ نے بھی منسٹریاں بھی بھگتائی ہیں، الیکشن بھی لڑے ہیں، حفظ ما تقدم ایک اور چیز ہے سر۔ ابھی کوئی جلسہ اناؤنس ہوتا ہے کسی سیاسی جماعت، تحریک انصاف نے کر دیا، لوگوں کو پکڑے جانے کا وہ ٹھیک ہے، ان سے ایٹریبیوٹ کر کے ان کے گلے میں ایک توق وہ لٹکا ہوا ہے اور 9 میں ڈلا ہوا ہے کھاتے میں پی ٹی آئی کے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ نے اس کلچر کو، جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ذاتی دشمنی والا ہو گیا تو اس سے آگے بھی تو بڑھنا ہے، بٹ آپ کہتے ہیں حفظ ما تقدم کے طور پر ہوتا ہے، بٹ قریشی صاحب بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ماضی میں ہو گئیں اور غلطیاں ہوتی ہیں، ہر کسی سے ہو گئیں۔ آپ یہ تاثر قائم کرنے میں کیوں تحریک انصاف اب تک ناکام ہو رہی ہے؟ اور معذرت کے ساتھ آپ کی جو کرنٹ لیڈرشپ ہے کہ بھئی ہماری لڑائی نہیں ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہم کسی سے لڑنا مرنا نہیں چاہتے، ہم سیاسی جماعت ہیں، مضبوط ہیں، ہم صرف جلسہ کرنا چاہتے ہیں، کیوں طارق فضل چودھری صاحب کی حکومت کو یا پولیس پنجاب پولیس کو لگتا ہے کہ حفظ ما تقدم کے طور پر آپ کے لوگوں کو پکڑ لیا جائے کہ یہ نہ ہو کہ پھر انتشار پھیل جائے؟ دیکھیے جلسے کے اندر جو انتظامیہ کے اس طرح کے اقدامات ہیں، میں ان کی ظاہر ہے وضاحت نہیں کر سکتا۔ پورے پاکستان کی آپ نے بات کی ہے، پنجاب کی آپ نے بات کی ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ وہ خدشات ہو جس کے نزدیک اس طرح کے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں، لیکن اس سے ایک قدم آگے چلتے ہوئے میں یہ بات کہوں گا کہ ذاتی طور پہ بحیثیت ایک پولیٹیکل ورکر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جلسہ ایک نہیں درجنوں جلسے ہو جائیں، حکومت کمزور ہوتی ہے، نہ کسی دوسری جماعت کی پاپولیرٹی پہ فرق پڑتا ہے، بلکہ میں یہاں عطر صاحب کی بات سے، عطر کاظمی صاحب کی بات سے اتفاق کروں گا، بس صرف 30 سیکنڈ لے رہا ہوں۔ انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ جلسہ نہ ہونے سے جو جلسے کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں، جلسہ ہو جاتا تو اتنی باتیں نہ ہوتی۔ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ قریشی صاحب آپ ذرا جواب دیجیے گا، کیا وجہ ہے اس بات کی جو میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیوں آپ یہ کانفیڈنس نہیں بلڈ کر پا رہے؟ دیکھیں منیب، آج کا جو ہم نے یہ سٹیپ لیا، جلسہ منسوخ کیا، اس کے پیچھے کیا محرک ہو سکتی ہے، کیا بیک آف دا مائنڈ ہو سکتا ہے؟ یہی کہ ہم ایسی انتظامیہ کو، ایسی حکومت کو کوئی ایسا موقع فراہم نہ کریں، وہ کوئی اور منی 9 مئی کرنے کی کوشش کریں۔ اور میں آپ کو گزارش کر دوں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جتنی فین فالوئنگ ہے وہ موسٹلی نوجوان لوگوں کی ہے۔ مجھے کئی بار یہ بات کرنے کا موقع ملا ہے، پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے جہاں کی 65% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ آپ یہ رویہ اختیار کر کے لوگوں کا اعتبار، آپ سے مراد میں گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں، لوگوں کا، نوجوان کا، اپنے پڑھے لکھے نئے برین کا اس پورے نظام سے نہ جی آپ اعتبار ختم کر رہے ہیں۔ اور ایک گزارش کر دوں، یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ لیڈرشپ ہے، یہ بہت بڑی تنقید کا نشانہ ہے اس وقت، کیونکہ ان پہ پریشر ہے۔ ہمارے ورکرز کہتے ہیں جی آپ نہیں این او سی کا انتظار کر رہے ہیں، یہ این او سی جے یو آئی کو نہیں چاہیے، یہ جماعت اسلامی کو نہیں چاہیے، یہ یہاں تحریک وہ جو ٹی ایل پی ہے ہماری، ان کو نہیں چاہیے یہ این او سی۔ ہم یہ پریشر برداشت بھی اس لیے کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا موقع فراہم نہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ خان صاحب نے بارہا، چونکہ وہ ایک شخص پابند سلاسل ہے، کون کہے گا کہ انہوں نے کیا گفتگو کی ہے، کون سرٹیفکیٹ دے سکتا ہے اس کی اتھینٹسٹی کا؟ وہ بات کرتے ہیں، انہوں نے بارہا کہا کہ ہماری کس سے لڑائی نہیں ہے، ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم نے جن حالات میں الیکشن لڑا، منیب جو الیکشن 2024 8 فروری کو ہوا ہے، پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ، ان کے کینڈیڈیٹس کے ساتھ، اس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اس سے آدھا، اس سے 75% کم سلوک بھی اگر پی ایم ایل یعنی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو، یہ گراؤنڈ پہ نظر بھی نہ آئے۔ میں کہتا ہوں آج بھی ہماری مقتدر لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو پی ٹی اے کی لیڈرشپ ہے یہ اس پریشر کو برداشت کر رہی ہے۔ آپ برداشت کر رہے ہیں؟ ملک میں اگر پاکستان کی عوام نکل آئی، ایک جملہ سر، اگر لیڈر لیس لوگ باہر نکل آئے، لیڈر لیس تحریکیں تباہی کا باعث بنتی ہیں، پورے سسٹم کو کھا جاتی ہیں۔ ابھی تو یہ لیڈرشپ موجود ہے جو اپنے اوپر تنقید برداشت کر رہی ہے، اپنے ورکر کی گالیاں سنتی ہے، ان کی تبرہ سنتی ہے۔ مطلب آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام باہر نکل سکتے ہیں، آپ کے پاکستان کے عوام نکل سکتے ہیں اور وہ لیڈر لیس ماحول رکھتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے سر جب 84 روپے کا بجلی کا یونٹ ہوگا، جب 350 کا پیٹرول ہوگا، ٹھیک ہے، وہ عوام خوشیاں کریں گے، وہ تو مہنگائی کے خلاف نکلیں گے، ٹھیک ہے، 50 یا 60 ہزار روپے آمدن ہے۔ ٹھیک ہے، میں ذرا ایک مختصر لے لوں، میں واپس آتا ہوں ادھر کاظمی صاحب کے پاس۔
کیونککہ جس انہوں نے کہا کہ لیڈر لیس کراؤڈ پھر باہر نکل آئے گا اور وہ حالات خراب کر دے گا. لیکن جو حالات ہیں ابھی، جس طرح ندیم قریشی صاحب نے کہا کہ ایک اور 9 مئی منی 9 مئی یہ کروا دیتے، تو وہ تو پھر پورے تحریک انصاف کا بیانیہ ابھی بھی یہی ہے کہ 9 مئی انہوں نے نہیں کیا، ان کے خلاف کروایا گیا. اطہر کاظمی صاحب سے میں بریک کے بعد یہی سوال کروں اور سوال ان کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر یہ سوچ اب تک موجود ہے تو پھر مسئلے کا حل بھی کہیں موجود نہیں ہے، پھر تو شاید اگلا جلسہ بھی کوئی نہیں ہونے دے گا، اور اگر ہوگا تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا. ایک بریک کے بعد میں ساتھ رہیے. ارکان صاحب، پہلا سوال تو وہی جو میں آپ سے چھوڑ گیا تھا آپ کے لیے، کہ اگر یہی تاثر ہے اور یہی قریب 9 مئی کروایا گیا تھا اور معاملات مقتدرہ کو بھی سوچنے چاہیے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، تو یہ پھر معاملہ کہاں جا کے رکے گا؟ جلسہ تو ایک سمبولک چیز ہے نا کہ جلسہ ہونا تھا، نہیں ہوا، آج کوئی اور وجہ تھی. اگر 8 سپتمبر کو بھی کوئی ایسے ہی کچھ ہو جاتا ہے تو پھر کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ لیڈر لیس کراؤڈ ہوگا جو پھر وہ انقلاب آ رہے گا؟ کہ آج کچھ ورکرز کی جانب سے کہا گیا کہ انقلاب کی بات آپ کرتے ہیں، تو پھر انقلاب کیسے آئے گا اگر لیڈرز گھروں میں چھپ کر کے بیٹھ جائیں تو؟ نہیں، دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور اس میں جو حکومتی جماعتیں ان کو سوچنے کی ضرورت ہے. دیکھیں جب سے یہ حکومت آئی ہے، آپ پہلے دیکھ لیں جو PDM-1 کی حکومت تھی، بیچ میں پھر آپ کی نگران حکومت آئی، اب یہ دوبارہ اقتدار میں ہیں. لگتا ہے اس طرح ہے کہ انہوں نے پاکستان کو شمالی کوریا بنا دیا ہے کہ کسی قسم کی سیاسی ایکٹیویٹی کی اجازت نہیں ہے. جو سیاسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے یہ بنیادی طور پہ آکسیجن ہوتی ہے حکومت کی، میں اپوزیشن کی بات نہیں کر رہا، حکومت کی. اس لیے کہ بہت ساری جو فرسٹریشن ہوتی ہے، جو سیناریو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ عوام بڑی فرسٹریٹڈ ہے، عوام کو بڑا غصہ ہے، لوگوں کے بلز پورے نہیں ہو رہے، تو اس قسم کی جو سیاسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس سے عوام ایک طرح سے ان کو کتھارسس کا موقع ملتا ہے، اپنی بات باہر آ جاتی ہے، کوئی حکومت کے خلاف 1-2 نعرے لگا لیتے ہیں. تو یہ قطعاً بھی پاکستان کی جمہوریت کے لیے درست نہیں. اور پھر ایک ایسے وقت میں جب ملک کی 2 بڑی سیاسی جماعتیں اقتدار میں ہوں، پیپلز پارٹی، نون لیگ، اور وہ سیاسی ایکٹیویٹی نہ کسی کو کرنے دیں، تو میرے خیال میں یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم نے کتنی زیادہ سپیس جو ہے، جو کہا جاتا ہے نا کہ جی سپیس دے دی گئی ہے اور ایک نظام ایسا آ گیا ہے جہاں پہ سیاستدانوں کے لیے سپیس ختم ہو گئی ہے. وہ حکومت تو ایک الگ بحث ہے، کیا اپوزیشن میں، کیا جمہوریت کے اندر ہم وہ سپیس دے رہے ہیں دیگر سیاسی جماعتوں کو؟ تو یہ ان کو سوچنے کی ضرورت ہے. اگر اسی طرح کے رویے رہیں گے تو پھر تو ساری سیاسی جماعتوں کے لیے سپیس، بالکل پولیٹیکل سپیس ختم ہو جائے گی. اور جب پولیٹیکل سپیس بالکل ختم ہو جائے گی اور سیاسی جماعتوں کے اوپر سے اعتبار ختم ہو جائے گا، تو پھر اینڈ آف دا ڈے عوام نے تو کچھ نہ کچھ رد عمل تو دینا ہے. تو میرے خیال میں حکومت کے لیے بھی اور اپوزیشن کے لیے بھی بہتر ہے کہ ایک منظم قسم کی سیاسی ایکٹیویٹی کی اجازت ہو. باقی جہاں تک 9 مئی کا تعلق ہے، اس میں جن کے خلاف آپ کے پاس ثبوت ہیں، جو ملوث ہیں، آپ ان کو سزائیں دیں. اب یہ بہانہ بنا کے کہ جناب کیونکہ سپریم کورٹ کے اوپر نون لیگ نے حملہ کیا تھا تو آج کے بعد ان کو نون لیگ کو جانے نہیں دینا سپریم کورٹ میں، کیونکہ الذوالفقار بنائی تھی پاکستان پیپلز پارٹی والوں نے، بھٹو خاندان نے، تو آج کے بعد ان کو PIA کے جہاز میں نہیں بیٹھنے دینا، آج کے بعد ان کو کسی جگہ پہ جانے نہیں دینا. میرے خیال میں اس آرگومنٹ میں وزن نہیں ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ لیڈر لیس کراؤڈ والی بات جو ہے کہ ورکر آگے نکل جائے گا اگر آپ دوبارہ، کیونکہ جو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید عمران خان صاحب سے تو یہ ایک بیانیہ بنا گیا ہے کہ عمران خان صاحب سے پوچھا گیا، عین ممکن ہے جس طرح آپ نے سینیٹر ہمایوں محمد صاحب کی بات کی، کیا آپ یہ کنفرم یا ڈینائی کر سکتے ہیں کہ واقعی عمران خان صاحب سے کسی نے پوچھا آج لازمی کہ جی ہم نے یہ جلسہ اس وجہ سے نہیں کر رہے، یا ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا اس کو مؤخر کر دیتے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا سچ پوچھا، پر ان کے پاس پیغام پہنچایا گیا کہ ہمیں بیل آؤٹ کریں، ہمیں بچائیں. اس لیے کہ یہ جلسہ صرف نہیں جو ہے نا وہ قیادت نے اپنا جسے کہتے ہیں نا وہ ریپوٹیشن نہیں بچائی. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ علی امین کی حکومت کی سروائیول کا ایشو تھا. تو علی امین صاحب نے جو ہے صفاتی صاحب کو وہاں پہ بھیجا اور یہ سارا انتظام کروایا. ادروائز آپ کو پتا ہے کہ کس طرح اتنی جلدی ملاقات ہو سکتی ہے، وہ بھی صبح 7 بجے. اچھا ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ عوام نکل آئیں گے، پھر لیڈر شیڈر سارے PTI کے پیچھے ہوں گے، عوام نکل آئیں گے، اور ابھی قریشی صاحب نے بھی کہا جتنا غصہ آپ کے خلاف ہے، آپ کی حکومت کے خلاف، ٹیکسز کی بھرمار، میگا بجلی کا یونٹ، آپ کو تو خود دن میں 10,000 شکایتیں اپنے حلقے میں لوگوں سے سنتے ہوں گے، تو آپ عوام کے اس عطاب کا شکار ہو جائیں گے بصد احترام اگر آپ سیاسی ایکٹیویٹی کی اجازت بھی نہیں دیں گے اور بار بار کہتے رہیں گے یہ 9 مئی کر دیں گے، یہ 9 مئی کر دیں گے؟ دیکھیں چلیں
جیسے میں نے اپنی ابتدائی گفتگو میں کہا کہ آج آپ کے ساتھ اس نئے چینل پہ پہلا پروگرام ہے، تو میں ایک لطیفہ آپ کو سنا دیتا ہوں جی 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 کہ وہ ایک شخص نا چوتھے اسکیل کی نوکری کے لیے گیا. اچھا جی. تو انٹرویو کے دوران اس نے پوچھا مینیجر سے کہ جناب میری تنخواہ کتنی ہوگی. اس نے کہا آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ کہتا ہے جی کوئی 2-2.5 لاکھ تو ہونی چاہیے. اس نے کہا بالکل ہوگی، ساتھ گاڑی بھی ہوگی، گھر بھی ملے گا. تو کہتا ہے جی آپ مذاق تو نہیں کر رہے؟ تو اس نے کہا پہلے شروع کس نے کیا تھا؟ تو بات یہ ہے کہ یہ مہنگائی بھی ہے، بجلی کے بل بھی ہیں، یہ ساری باتیں شروع کس نے کی تھی؟ اچھا اچھا مجیب صاحب بالکل ٹھیک ہے، بالکل سارا ساڑا ہی پچھلے دے پاس اور پچھلی حکومت تہاڈی سی ڈاکٹر صاحب، ابھی پی ڈی ایم پہلی آپ کی تھی. پی ڈی ایم کے دور میں ہم نے سیاست کی قربانی دی، ہمیں پتہ تھا سخت فیصلے ہو رہے ہیں، پولیٹیکلی ہمیں اس کا نقصان ہوگا. ابھی بھی سخت فیصلے جو اس بجٹ میں لیے گئے ہیں حتی الامکان کوشش کی گئی ہے. جیسے ابھی میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ جو 50 ارب روپے کی سبسڈی 200 یونٹ کے جو صارفین ہیں ان کو دی گئی، اب وہ پیسہ کہاں سے کٹا ہے؟ وہ پی ایس ڈی پی جو ترقیاتی بالکل اس میں سے کٹا ہے، کو ملتے ہیں ڈیولپمنٹ کے، ان سے کٹا ہے. اب باقی طرف ہمارے ہاتھ بندھے تھے، مجبوریاں تھیں. اور اب اللہ خیر کرے کہ ہم نے عہد یہ کیا ہے کہ یہ ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ ایک آخری ڈیل ہوگی، اس کے بعد اس سلسلے کو ہم ختم کریں گے اور ملک اپنے ٹریک پہ دوبارہ جائے گا. مطلب عمران خان صاحب کی حکومت چوہے صاحب معذرت کے ساتھ گئے ہوئے 2.5 سال ہو گئے ہیں، اگر اب بھی آپ عمران خان صاحب پہ ڈال رہے ہیں تو کمال ہی ہے. شمار پاکستان نہیں، میں عرض کرتا ہوں کہ آئی ایم ایف بے شک یہ بہت اچھے اعداد و شمار دیتے ہیں. عمران خان صاحب کے اپنے دور کے جو ان کا دور حکومت رہا کوئی 4 سال کا، وہ بھی آئی ایم ایف کے پاس گئے، ریکارڈ قرضے لیے گئے. تو ہماری معاشی صورتحال ہمیں ابھی اس قابل نہیں بنا رہی، اس قابل نہیں چھوڑ رہی کہ آپ عوام کو وہ ریلیف دیں جو عوام کا حق ہے. انقلاب سے ڈریں جوہر صاحب، انقلاب آ جائے گا. وہ قریشی لے کے آنا یہ ان کا رائٹ ہے، وہ قریشی صاحب سے بھی نہیں رکے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور جلد آئے گا انشاءاللہ. انقلاب کے لیے تیار ہیں آپ جوہر صاحب؟ دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ عوام کی زندگی کے اندر ریلیف. اچھا ریلیف، میں حیران ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی ذات اس انقلاب جس کی بات کی جا رہی ہے اور اشاروں کنایوں میں تحریک انصاف اور باقی لوگ بات کر رہے ہیں، اس سے ملک خدا نخواستہ لیبیا بنتے ہیں، عراق بنتے ہیں، اس سے ملک شام. یہ سوچ چھوڑ دیں خدا کے لیے، اپنے اسٹیٹ کی. وہ کہتے ہیں جلسہ کرنے دیں، سوچ چھوڑ دیں، وہ پرائرٹی پہ رکھا کریں. ٹھیک ہے. نہیں یہ منیب صاحب جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں، جی ادر قاضی صاحب ذرا جلدی سے کامنٹ کر دیں. جی میں جلدی سے بس یہی کامنٹ کروں جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں، بالکل میں ان کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ ہم نے اس ملک کو خدا نہ خواستہ کسی اور ملک کی مثال نہیں دینی. کوئی یہاں پہ ہم نے جو ہے نا انقلاب نہیں دے کے آنا. جمہوریت ہے ہمارے ملک میں اور خدا را جمہوریت کو چلائیں، اور ساری سیاسی جماعتیں اس حوالے سے سوچیں. یہ قطعاً پاکستان کے حق میں نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ یہاں پہ لوگ سڑکوں پہ نکلیں اور توڑ پھوڑ کریں. بالکل، اور یہ بڑی مثبت بات ہے. قریشی صاحب گزارش یہ ہے کہ اب بالکل بڑی اچھی بات ہے اور میسج بھی یہی ہونا چاہیے. پر قریشی صاحب گزارش یہ ہے کہ اب آپ کو سیاسی مشاورت اور سیاسی گفتگو کے لیے سیاسی جماعتوں سے ہی بات کرنا بہتر بھی لگتا ہے، اچھا بھی لگتا ہے. نہ عمران خان صاحب کی طرف سے ڈیمانڈ آنی چاہیے کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں، وہ اپنا نمائندہ مقرر کریں. نہ آپ کو یہ کہنا چاہیے، بلکہ ہر سکیل پر آپ کو سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہی بیٹھنا چاہیے. کم از کم اس بات پہ تو آپ ایگری کر سکتے ہیں، پھر جلسے میں مسائل بھی حل ہو جائیں گے، بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے آپ کے. منیب صاحب، ایک تو میں اطہر کاظمی صاحب سے بسط احترام عرض کروں گا. ابھی انہوں نے فرمایا کہ جی یہ علی امین گنڈا پور صاحب نے اپنی حکومت کو کوئی نقصان پہنچنے سے بچانے کے لیے فیصلہ کیا. میں حیران ہوں کہ عجیب منظر کشی ہے کہ اسلام آباد شہر میں آج جو اسلام آباد کا مقامی شخص ہے وہ بھی اپنی مرضی سے انٹر نہیں ہو سکتا. پورا اسلام آباد کنٹینر سے بند ہے، سارا موٹر وے بند ہے، فورسز کھڑی ہوئی ہیں. تو مجھے آپ ذرا سمجھائیں، قاضی صاحب ہی سمجھا دیں بھئی ان حالات میں جلسہ کرنے کا مطلب تھا کہ آپ جو ہمارے پولیس ہے اور جو دیگر ادارے ہیں ان کے ساتھ عوام کو متصادم کروا دیں. کس طرح سے جلسہ نہیں؟ بٹ یہ تو کل سے پتا تھا نا قریشی صاحب، بہت احترام سر، یہ تو کل سے پتا تھا نا، پرسوں سے پتا تھا. میں گزارش میں دیکھیں نا میری سنیں، مجھے ایک جملہ، میں تو سمجھ رہا تھا شاید وہاں چیئرز لگی ہوئی تھی، سٹیج بنی ہوئی تھی، ہر چیز تیار تھی، مائک پہ تلاوت کلام پاک ہو رہا تھا. اچانک تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے جی جلسہ منسوخ کر دیا. ایسا نہیں ہے بھائی، اس کو میدان جنگ ایسے تھا جیسے خدا نہ خواستہ یہاں کسی غیر ملک کے لوگوں نے آنا ہے.
मैं हुकूमत वक्त से अभी भी कहूँगा, तारिक भाई जितना अच्छा बोल रहे हैं, अल्लाह करे ये इनकी कोई मशावरत हो, चूंकि मुझे जितना तजर्बा है इनकी जमात में मशावरत वगैरह नहीं है। अच्छा। वो तो 3 4 5 लोग ही वहाँ अरस्तु और अफलातून है जो सारा कुछ करते हैं। ठीक है। जैसे अगर संजीदा मिजाज और धीमे मिजाज के लोग फैसला करेंगे तो शायद ये हालात नहीं, नहीं। तहरीक इंसाफ हर शख्स से बात करने के लिए तैयार है। चौधरी साहब मैं भी असेंबली में बैठा हर हूँ किसी ना से जी, बात करने तो के मैं लिए रवैया हर देखता हूँ। मशावरती अमल में शामिल होते हैं। चौधरी साहब आप इनका नंबर ले लें, हर मशावरती अमल में शामिल होंगे। आसानी से कह दें कि देखें, मैं मुनीब भाई एक गुजारिश करना चाहूँगा। जी 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 मैं वक्त ख़त्म हो गया कुरैशी साहब, मैं क्योंकि मुझे बड़ा सख्ती से कहा गया है, वक्त ख़त्म हो गया प्रोग्राम का। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर गुफ्तगू इस पर करेंगे। मैं अतर काज़ी साहब का, जनाब नदीम कुरैशी साहब का और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रोग्राम आपने देखा, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।